کہیں پر بھی ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، کہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ ایمان کے بارے میں پتا، نہ توحید کے بارے میں پتا، تو تعداد ہماری بہت ہے، مگر وہ 313 جو ظلم کرے اس کے ہاتھ روکو، اسے ظلم سے روکو، کبھی ظالم کا سپورٹ مت کرو، کبھی ظالم کی مدد مت کرو۔ آج کا دور وہ ہے، یہ ترقی کا دور ہے، یہ دنیا کی بڑی تمدن اور تہذیب کا دور ہے۔ آج انسان چاند پر پہنچ گیا، آج چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین میں مر رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو تعداد تو کم نہیں ہے ہماری، کروڑوں کی تعداد میں، مگر ایمان کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، توحید کمزور ہو گئی۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتا، جن کو توحید کا مطلب نہیں پتا، جو کہیں پر بھی اپنا سر جھکا سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، کہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ ایمان کے بارے میں پتا، نہ توحید کے بارے میں پتا، تو تعداد ہماری بہت ہے، مگر وہ 313 جو نبی کی پونجی تھے، جو نبی کا کیپٹل تھے، میرے بھائیوں وہ پیور مسلمان تھے، وہ شدھ مسلمان تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، 313 صحابہ تھے بدر کے میدان میں، 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، ہم نے جان بچانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ وعدہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، آپ کا ساتھ تو ہم یقیناً دیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہماری تو فوج کی تعداد بھی بہت کم ہے، ہم تو صرف 313 ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں لڑائی میں جانے کی اجازت دیجئے۔ کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، آپ نے فرمایا انصرفا، اے میرے صحابی، اے میرے صحابیوں جاؤ تم لوٹ جاؤ، تمہیں اپنی لڑائی میں شامل نہیں کر سکتا، ہم اپنے وعدہ خلاف نہ کریں گے، جو وعدہ تم کر کے اس وعدے کو ہم نبھائیں گے۔ 313 کو 315 نہیں ہونے دیا اللہ کے نبی نے، تو لوگ پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھنے نہیں دیا۔ زبان کی ویلو اور وعدے کی ویلو اگر کوئی سیکھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے میرے بھائی۔ تو ایک آنسو تو میرے نبی کی آنکھوں سے بدر کے میدان میں نکلے تھے۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، اماں عائشہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی میرے ساتھ تھے، رات کا آخری پہر آیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، اے عائشہ مجھے جانے دو۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے، اور جب انسان بیوی سے محبت کرتا ہے تو بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں، اس میں بیوی سے اجازت لینے یا بیوی سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، یہ پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ کہا یا عائشہ میں اللہ کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، اماں عائشہ نے فرمایا انی احب قربک و احب ما یسرک، اے اللہ کے نبی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن اگر آپ کی خوشی اللہ کی عبادت کرنے میں ہے آپ بڑے شوق سے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں فقام، اللہ کے نبی اپنے بستر سے کھڑے ہوئے، فتطہرا، آپ نے وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے، اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ کر کے رونے لگے، اتنا روئے حتی بل ہجرہ، آپ کے کپڑے کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنا روئے حتی بلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر آپ رونے لگے حتی بلت الارض، یہاں تک کہ زمین پوری کی پوری آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اللہ اکبر، ہمارا نبی تہجد میں روتا تھا، ہم اور آپ 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو بہت ہیں میرے بھائی، ہم ایک مسجد کے جانے کا غم کر رہے ہیں، یہاں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اور کان کھول کر کے سن لو حتیہ دیارہ کے میرے بھائیوں، قرآن کی نظر میں مرد کون ہے؟ قرآن نے مرد کس کو کہا ہے؟ قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے
जो अपने काम धंधे को छोड़ करके नमाज के टाइम नमाज पढ़ने के लिए आता। कुरान का 18वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है सूरह नूर के अंदर, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। हकीकत में मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द तो वो है जो नमाज के टाइम अपने कारोबार को छोड़ देते हैं, अपने लेन देन को छोड़ देते हैं, जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार नमाज से बढ़ करके नहीं है। हम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, हम तो इतने बड़े कारोबारी हो गए, हम नमाज छोड़ देते हैं अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो वो कारोबार हमारे लिए वबाल बन जाए, वो दौलत हमारे लिए मुसीबत बन जाए, वो नौकरी हमारे लिए मुसीबत बन जाए। 5 टाइम की नमाज हमारा भाई नहीं पढ़ता, तहज्जुद क्या पढ़ेगा? या हमारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह के नबी रो रहे हैं। और अपने नौजवान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ गोल्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ टारगेट है जिसको पूरा करना है ना, तो उस अल्लाह के सामने रात में तहज्जुद पढ़ के अपने टारगेट पेश करो, अपनी आरज़ुओं को पेश करो, जिस अल्लाह के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। रात के टाइम जब दुनिया सो रही हो, अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को बंदे की याद बड़ी पसंद आती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र कुरान में भी किया है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं, जब दुनिया आराम से बिस्तरों पर सो रही हो, वो बिस्तरों से उठ करके अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते रहते हैं, वो अल्लाह को याद करते रहते हैं। अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज में रो रहे हैं। मेरे भाई, फजर का टाइम हो जाता है, हजरत बिलाल आते हैं आपको नमाज की इत्तला देने के लिए। क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी की आंखों से इस कदर आंसू बहे, आप इस कदर रोए हैं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी है, जमीन आंसुओं से भीगी है, आपके कपड़े आंसुओं से भीगे हैं। हजरत बिलाल कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए, आप इस कदर क्यों रोते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ बिलाल, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अगर अल्लाह ने मुझे ये काम दिया है, अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया भी अदा न करूं? उसके बाद आपने फरमाया, ऐ बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर कुरान की एक आयत नाजिल हुई है, जो इंसान इस आयत को सुन करके इस पर गौर न करे वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए। नबी ने बद्दुआ दे दी, वैलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बरहा, जो इस आयत को सुन करके इसके ऊपर गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 91 थी। अल्लाह ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक के अंदर, बेशक दिन और रात की गर्दिश के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा। अक्लमंद वो लोग हैं। রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কান্দা বিয়াকুল আছে, স্টেজে আছেন, কে এমন মা আছে যে নিজের ছেলে ছেড়ে আপনি ঘুমিয়ে আছেন? রাজবাড়া সিরাজুলের মেয়ে। आप गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी पर दुआ कर रहे हैं कि इस आयत को जो सुने और गौर न करे, इससे इबरत हासिल न करे, वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह इस आयत के अंदर क्या कह रहा है? अक्लमंदों के लिए कायनात के अंदर निशानी है। और अक्लमंद कौन है? जो बैठ करके, खड़े होकर के और लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। पता ये चला, दुनिया की डिग्री पाने वाला और दुनिया में बड़े बड़े ओहदे पाने वाला वो दानिश्वर नहीं है, वो जीनियस नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है, अक्लमंद वो है, जीनियस वो है जो अपने क्रिएटर को पहचानता हो, जो अपने रब को पहचानता हो, जो अपने रब के आगे सर न झुकाए। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, और साहब
وہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی ندی کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، چوہے کتے بلی بندر کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، انسان کی عقل جب ماری جائے وہ شرک کرتا ہے، وہ کریشن کے آگے جھکتا ہے، اور انسان جب جینیس ہوتا ہے وہ کریٹر کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جینیس وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات میں غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی تہجد میں رو رہے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے نبی کے اس واقعے سے، اپنے نبی کی سیرت کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ کیا آج ہم اور آپ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا نوجوان کرتا ہے؟ اور کیا تہجد کی نماز پڑھتے وقت بھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو تہجد کی نماز میں رو رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع یاد کیجئے جب اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں کسی دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ او لوگو، ہمارا نبی تو قرآن کو سننے کی تمنا کر رہا ہے، ہمارے نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی تو رات و دن قرآن پڑھنے والے ہیں۔ او لوگو، او نوجوان ساتھیوں، رات و دن موبائل میں اور سوشل میڈیا میں ملوث رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی ذرا سوچو تم نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ تم نے تو کار کے اندر بھی گانے کو سیٹ کر کے رکھا ہے، تم نے تو موبائل کی کالر ٹیون میں بھی گانے سیٹ کر کے رکھا ہے، جب تم بائک چلاتے ہو تب بھی اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنا کرتے ہو، جب تم کار چلایا کرتے ہو تب بھی تم گانے سنا کرتے ہو۔ اللہ نہ کرے اگر ٹرین کا، کار کا یا بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہو سکے اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ ٹائم قرآن کو سننے سنانے کے لیے بھی نکال لیا کرو، شاید اسی حالت میں ہماری موت آ جائے تو کم سے کم اللہ کے یہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں نجات تو پا سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے وقت پڑھتے ہوئے دنیا سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ سے کہہ رہے ہیں عبداللہ جو قرآن پڑھ کے سناؤ، میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کہتے ہیں ہمیں میوزک سے سکون ملتا ہے، ہم کوئی اپنی پسند کا میوزک سنتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ دل مردہ ہے، وہ دل مر چکا ہے، وہ دل ڈیڈ ہو چکا ہے جس دل کو میوزک سے سکون ملتا ہو، اس لیے کہ ایمان والے کے دل کو تو میوزک سے سکون نہیں ملتا ہے، ایمان والے کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو، صحابہ میں ہر صحابی کی اپنی ایک کوالٹی تھی، کوئی صحابی لڑنے میں ماہر ہے، کوئی صحابی علم میں ماہر ہے، کوئی صحابی فتویٰ دینے میں ماہر ہے، ہر صحابی کا اپنا ایک کردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ تازہ اتر رہا ہے اور نازل ہو رہا ہے، ایسا قرآن اگر کسی کو سننا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سن لو، یہ قرآن اتنا بہترین ہے۔ اگر آج آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آج آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تراویح کی نماز میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آپ کے بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے بھائیو یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا مقام ہے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا،
मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा। जब मैं सूरह निसा को पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते मैं सूरह निसा की इस आयत के ऊपर पहुंचा, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी, ऐ मेरे रसूल, हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे और ऐ नबी आपकी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने हाथ उठा करके कहा कि अब्दुल्ला बस करो, अब रोक दो, अब तिलावत रोक दो। मैंने नजरें उठा के देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप इसलिए रो रहे थे, आपको अपने कंधे पर डाली जाने वाली जिम्मेदारी का एहसास था, आपको ये एहसास था इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कंधे पर डाली है, मेरी सारी उम्मत के बारे में मुझे गवाह बनाया जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा। इस जिम्मेदारी के बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रो रहे। आज कौन जिम्मेदारी के बारे में सोच के रोता है? आज तो होड़ लगी है ओहदो, मुझे अमीर बना दो, मुझे नाजिम बना दो, मुझे खजांची बना दो, मुझे मदरसे का नाजिम बना दो, मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना दो। आज तो साफ सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खरीदो फरोख्त होती है। आज तो ओहदे और कुर्सी के लिए इंसान किसी हद तक गिर जाता है। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने ये सबक भी हमें सिखाया कि ओहदे और जिम्मेदारी ये लेना बहुत आसान काम है, उसे निभाना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोच करके रो रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी आंखों से आंसू है। और आगे बढ़िए, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। अपनी माँ को आपने 6 साल की उम्र में खो दिया था। ओ लोगों, यतीम क्या होता है ये कोई अल्लाह के नबी से पूछे। आप पैदा हुए तो बाप का साया न था, 6 साल की उम्र में आपने अपनी माँ को खो दिया, न माँ का प्यार आपको ढंग से मिला, न बाप का साया आपको मिला। आप तो दुर्रे यतीम थे, आप तो पैदाइशी यतीम थे, आपसे ज्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता है। इसीलिए आपने यतीमों के हुकूक बयान किए, आपने यतीमों की परवरिश करने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला, यतीम का ख्याल रखने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, यतीम की परवरिश करने वाला भी जन्नत में अपने नबी के साथ जाएगा। यतीम के हुकूक का आपका बयान। आज बरसों के बाद आपका गुजर अपनी माँ की कब्र के पास से हो रहा है, आपके साथ सहाबे किराम की एक जमात भी है। मेरे प्यारे साथियों, यतीम तो उस बच्चे को कहते हैं जो अभी नाबालिग हो। अल्लाह के नबी की उम्र तो 40-50 साल के पार हो चुकी है। आज आपका बचपन नहीं है, आज आपकी जवानी नहीं है, जवानी के बाद का पीरियड है। फिर भी जब अपनी माँ की कब्र के पास से आप गुजरते हैं, माँ की ममता आपको याद आ जाती है, माँ का प्यार आपको याद आ जाता है, माँ को खोने का एहसास आपको याद आ जाता है। हदीस के अल्फाज हैं फबका व अबका मन हौलहु, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अपनी माँ को याद करके आप रोने लगते हैं, और आपके आसपास जितने सहाबे किराम होते हैं उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो सहाबे किराम भी रोने लगते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ जिंदा है, जिंदगी में माँ की कदर करो। मरने के बाद माँ याद आएगी, वो काम जो आपकी माँ ने किया है दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। मेरे भाई, मरने के बाद लाख अपनी माँ की तरफ से मस्जिद में चंदा देते रहो, मदरसे में चंदा देते रहो, ट्यूबवेल लगवाते रहो, कोई मतलब नहीं है अगर उस माँ की जिंदगी में आपने माँ का ख्याल नहीं रखा है। अल्लाह के नबी अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। उसके बाद आप अपने साहबा से कहते हैं कि मेरे साहबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी अनस्तगफिर लि उम्मी, मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी इस कायनात में अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर यहाँ पर आप भी मजबूर हो जाते हैं, आप अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। ओ मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका
باپ مسلمان ہے, اللہ نے آپ کی ماں کو مسلمان بنایا, آپ کے باپ کو مسلمان بنایا, تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے نبی کو بھی نصیب نہیں ہو پائی. اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی کے, رہنے والے یو پی کے ہیں, ممبئی میں رہتے وہ. پہلے وہ بیچارے غیر مسلم تھے, اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, بڑا اچھا دعوت کا کام کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں. کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ماں باپ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے؟ میں دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائی, وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے. باپ تو مر گیا ہے, ماں زندہ ہے, میں سمجھا رہا ہوں, ماں کو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں, بس دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے. میرے بھائیوں, ایک اولاد کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتا, اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس سے بڑی بد نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے. میرے بھائیو, اگر آپ کی ماں مسلمان ہے, آپ کا باپ مسلمان ہے, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت نہیں دی, اور پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں, اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی. تو اے لوگو, تم بھی قبرستان جایا کرو اور قبروں پر جایا کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, قبرستان جانے سے موت کی اور آخرت کی یاد آتی ہے. لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ, ہمارے ہندوستان میں شاید آپ کے کٹیہار کے علاقے میں اور سیمانچل کے علاقے میں یہ چیزیں آپ کو کم ملیں گی. اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا آپ اور ادھر چلے جائیں, تھوڑا سا آپ یو پی کی طرف چلے جائیں, راجستھان کی طرف چلے جائیں, دلی کی طرف چلے جائیں, کوئی شہر خالی نہیں ہے, کوئی شہر خالی نہیں ہے جہاں بزرگوں کی قبروں کے نام پر بڑے بڑے مقبرے بنے ہیں, اور جہاں بڑی رونق لگی ہے, مرد و عورتوں کا جمگٹ ہے, اور وہاں باقاعدہ شرک ہو رہا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں, ایسی ہی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, لعن اللہ زوارات القبور, ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کبھی کبھار عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں, اپنے باپ کی, اپنے شوہر کی, اپنے بھائی کی قبر کو دیکھنے کے لیے, موت کو یاد کرنے کے لیے جا سکتی ہیں. مگر جو عورتیں بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں, اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں بھی اللہ کے نبی نے وہی بات کہی کہ تم قبرستان جا سکتے ہو, جایا کرو, قبر پر جانے سے تم کو آخرت کی یاد. مگر آج کیا ہو رہا ہے, آج تو قبر پہ جا کر کے بھی ہمیں ہنسی آتی ہے, مذاق کرتے ہیں ہم. کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنازے کی نماز میں جا رہے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں, موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یعنی قبرستان میں بھی اب ہمیں موت یاد نہیں آتی. میرے پیارے ساتھیوں, ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا. اللہ کے نبی جنازے میں گئے ہوئے تھے اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا, اور اللہ کے پیارے حبیب قبر کے ایک سائیڈ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ غور کر رہے تھے, اس عذاب قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے, اس قبر کی زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور آپ نے روتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا, لِمِثْلِ هَذَا فَأَيْتُ يَا إِخْوَانِي, اے میرے بھائیو, اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے, اس قبر میں آنے کی تیاری کرو. ہتھیا دیارہ والو, دنیا میں آپ نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہوگی, بڑی زمین و جائیداد آپ نے بنا لی ہوگی, بڑی دولت آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی, مگر جانا تو ایک ہم سب کو قبر میں ہے. اس قبر میں 2 گز زمین سے زیادہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے. اس قبر میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی, نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا. اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں, اگر قبر کے بارے میں ہم سوچ لیں تو شاید دنیا کی چیزیں ہمیں مزہ دینا بند کر دیں, دنیا کی لذتیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں. قبر کے بارے میں سوچا کرو. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی, جنت کی بات آتی آپ نہیں روتے ہیں, جہنم کی بات آتی آپ نہیں روتے ہیں, لیکن قبر کو دیکھتے تو آپ رونے لگتے ہیں. عثمان غنی نے کہا کہ ہاں, میں قبر کو دیکھ کر کے اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے قبر کو پار
کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اب ذرا ہم سب جائزہ لیں، آج ہم کتنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، ہم کب قبرستان پر جا کر کے روتے ہیں؟ ہمیں تو قبرستان پر بھی ہنسی آتی ہے، ہمیں تو قبرستان پر بھی جا کے مزہ آتا ہے۔ میں نے تو ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے موبائل پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر عمراء، بڑے بڑے دنیا میں اپنے آپ کو اپنی طاقت کا پرچار کرنے والے آج بھی قبرستان میں مرے پڑے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے۔ مٹے نامور، مٹے نامور کیسے، اور ان کے نام و نشان کیسے مٹے اہل شاہ کیسے کس طریقے کے بڑے بڑے شان والے قبر میں منو مٹی نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کر اور قبر کو دیکھ کر کے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آیا تھا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ مائدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا، اے اللہ تجھ سے کون حساب لینے والا ہے؟ تو تو بڑا طاقت والا ہے، تو تو بڑا حکمت والا ہے، تو جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑ لے، کون تجھ سے حساب لینے والا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ রাজবড়ার একটা বেটা ছেলে মোটামুটি 3-4 বছরকার, তাড়াতাড়ি ছেলেটা নিয়ে যান, স্টেজে আছে। রাজবড়ার ছেলে কান্দা বিয়াকুল, আপনারা তাড়াতাড়ি এসে স্টেজ থেকে নিয়ে যান। آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کی دعا کو بھی دیکھ لیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کے کہنے لگے، اللہم امتی، اللہم امتی۔ اے اللہ، میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ، میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے انجام کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ آخرت میں میری امت کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو یہ پیغام بھیجا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے نبی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ کی امت توحید پر رہے گی، آپ کی امت ایمان پر رہے گی، اے نبی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔